انتہائی قابل قدر، قابل ذی وقار مسلمان بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ اس کی زندگی کی تمام ضروریات بھی پیدا کی، اور ان چیزوں سے جو چیزیں انسان کی زندگی کی ضروریات ہیں ان سے فائدہ حاصل کرنے اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی قرآن اور حدیث میں بیان فرمایا۔ ہماری ضروریات زندگی میں سے سب سے اہم ضرورت مال کی ہے، پیسہ، مال، دولت، اور یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ بچہ جب بولنا شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے اور جب تک اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی اس کو اس ضرورت کی اور اس چیز کی طلب لگی رہتی ہے۔ کھانا پینا ایک ضرورت ہے، لیکن زندگی کا ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ انسان کی صحت اور طبیعت اس کی زندگی اس نہج پر پہنچ جاتی ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، لیکن مال کے حرص، مال کے حصول کے لیے اس کے اندرونی جذبات، یہ جب تک اس کے بدن میں سانس ہے، اس کے وجود میں روح ہے، اس وقت تک یہ جذبات اور یہ طلب، یہ حرص، یہ لالچ رہتی ہے کہ بھائی مال آئے، اور ضرورت ہے۔ مال انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو انسان کے لیے اور اس کے ایمان کے لیے اور آخرت کی زندگی کے لیے بہت بڑا فتنہ بھی کہا ہے، بہت بڑا فتنہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ التغابن 27ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہاری اولادیں اور تمہارا مال یہ فتنہ ہے۔ اب ایسے حالات میں کہ جب ایک چیز ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت بھی ہے اور ساتھ میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فتنہ ہے، تو ایسے میں انسان کو اس چیز کے حصول کے لیے جو طریقہ قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے، اگر وہ اس طریقے سے ہٹ کر اس مال کے حصول کی کوشش کرے گا تو وہ فتنہ ہے، اس سے دنیا بھی تباہ ہوگی، اس سے آخرت بھی ضائع ہوگی، اس سے ایمان بھی ضائع ہوگا۔ اور اگر وہ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس مال کو کمائے گا اور اس کے لیے کوشش کرے گا تو یہ اس کی ضرورت ہے، اور اسی کو حدیث میں فرض کہا گیا، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا یہ فرض ہے، اور ظاہر فرض ہے۔ انسان کی اپنی ذاتی ضروریات ہیں، انسان سے جو متعلق لوگ ہیں ان کا نان نفقہ، ان کے خرچ اخراجات، انسان کے پڑوسی رشتہ دار ہیں جو حاجت مند، ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کرنا، یہ سب انسان پر فرض ہے، اور یہ مدد تب ہی ہو سکتی ہے کہ جب انسان کے ہاتھ میں خود کچھ ہو۔ لیکن مال، ہر زمانے میں مال کی حیثیت بدلتی رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونا اور چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے، یہ نقد اور نقدی مال کہلاتے تھے۔ آج ہمارے دور میں روپیہ ہے، کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جس کو ہم نقدی شمار کرتے ہیں، کیش کہتے ہیں،
لیکن احکامات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے ہیں آج کے لیے بھی وہی احکامات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے وہاں کے جو عوام تھی اور ان میں جو سرمایہ دار لوگ تھے جن کے ہاتھ میں پیسہ تھا، وہ اپنے اس پیسے کو ڈبل کرنے کے لیے، اپنے سرمایہ کو بڑھانے کے لیے جس ہتھیار کا استعمال کرتے تھے وہ سود تھا، سودی لین دین، سودی معاملات۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر مالی معاملات کے حوالے سے اللہ کی طرف سے جو حکم اترا وہ سود کی حرمت کا تھا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے سود کو حرام اور معاملات بے اور شراء، خرید و فروخت کو جائز قرار دیا۔ اب سود کیا چیز تھی؟ اس زمانے میں سود کیسے ہوا کرتا تھا؟ لوگ کیسے سود کرتے تھے؟ سود بھی پیسے کمانے کا ایک طریقہ ہے، لیکن عام طریقے پر، یعنی جس طرح آپ بے کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سود بھی ایک کاروبار ہے، لیکن سود کے اندر حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو پامال کیا جاتا ہے، اس لیے یہ حرام ہے۔ اور کاروبار کے اندر آپ حقوق اللہ کی بھی رعایت رکھتے ہیں اور حقوق العباد کی بھی رعایت رکھتے ہیں، اس لیے وہ حلال ہے، اتنا فرق ہے۔ ورنہ ایک دکاندار ہول سیل مارکیٹ سے ایک چیز لاتا ہے اور پروفٹ رکھ کر بیچتا ہے۔ سود کرنے والا کسی کو 100 روپے دے کر مہینے بعد کہتا ہے کہ مجھے 110 چاہیے، کاروبار ہے، منافع کما رہا ہے۔ لیکن حرمت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کا حق بھی ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ جس کو میں نے مال اور دولت سے نوازا وہ اپنے کمزور درجے کے اور طبقے کے مسلمان بھائی کے ساتھ بلا کسی غرض، بلا کسی لالچ، بلا کسی طمع کے تعاون کرے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، قرض حسنہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اور مخلوق کے ساتھ کیا ہے؟ جو آدمی آپ سے 100 روپے لے رہا ہے وہ اتنا مالی پستی کا شکار ہے، آپ اس پر 10 روپے اضافی لگا کر اس کو مزید کھڈے کی طرف جو ہے نا دھکیل رہے ہیں اور اس کو مزید غربت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ حقوق العباد کا ضیاع ہے۔ تو اس لیے اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، اور صرف سود کو حرام نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اس سود کی قباحت کو جو بیان فرمایا ہے اس انداز میں کہ بھائی سود کا تعلق صرف لینے دینے والے سے نہیں ہے، اس کا نقصان صرف اس شخص تک محدود نہیں ہے جو لے رہا ہے یا وہ جو دے رہا ہے، نہیں، بلکہ اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، لکھنے والے، راستہ بتانے والے، تعاون کرنے والے، ادارے اور شخص کا ایڈریس بتانے والے، گواہ بننے والے، اور اس معاملات میں چھوٹے سے چھوٹے تعاون سے لے کر بڑے سے بڑے تعاون کرنے والے سارے لعنتی ہیں، اور سب اس نحوست اور اس لعنت کے مستحق ہیں۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں اس سود کی قباحت کو بیان فرمایا کہ ایک دفعہ کے سود میں 70 گنا ہے۔ مثلا کوئی 100 پہ 10 روپے لے تو اس نے 70 بار گناہ کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 گناہوں کی قباحت کو اور بڑائی کو بیان کرنے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ادنا درجے کا گناہ ان 70 میں ایسا ہے جیسے کہ انسان نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اس لیے مال انسان کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمانے کا طریقہ بتایا ہے، کمانے کے طریقے کے ساتھ کمانے کی چیزیں بھی بتائی ہیں، کمانے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ کمانے کے اوقات بھی بتائیں۔
ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کر کے یوں کھلا چھوڑ دیا. ہماری رہنمائی کے لیے کتاب اتاری, رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجا. پیغمبر کی ہر بات, ہر ادا, ہر حکم, ہر ایک سیکنڈ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے پاس محفوظ ہے. چاہے وہ معاملات کے متعلق ہوں, اعتقادیات کے متعلق ہوں, معاشرت کے متعلق ہوں, معیشت کے متعلق ہوں, اخلاقیات کے متعلق ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کر امت کو سکھا بھی دیا اور بدلا بھی دیا. آج جو ہمارے ہاں ایک ذہن بنا ہوا ہے, صرف دو باتیں ہیں. ایک ذہن غریبوں کا ہے اور ایک ذہن امیروں کا ہے, اور تیسرا ذہن مڈل کلاس لوگوں کا ہے. غریب کو یہ حدیث یاد ہے کہ بھائی رزق حلال کمانا بھی تو فرض ہے, اور اس حدیث کی آڑ میں وہ نماز نہیں پڑھتا, اپنی ملازمت میں لگا ہوا ہے, وہ روزے نہیں رکھتا, وہ سیمنٹ اور ریتی اور بجری اٹھا کر کندھے پر, آپ کہیں بھائی روزہ کیوں نہیں رکھ رہے, یار بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو فرض ہے. یہ غریب کا ذہن ہے اور اس کے پاس دلیل ہے حدیث. اور دوسرا ذہن مالدار کا ہے, اس کے ذہن میں یہ کہ بھائی میں نے ڈبل کرنے ہیں, اگر میں ہزاروں میں کھیل رہا ہوں تو میں نے لاکھوں تک پہنچنا ہے, میں لاکھوں میں ہوں تو کروڑوں تک پہنچا ہے, اور کروڑوں میں ہوں تو میں اس سے آگے بڑھنا ہے. میں نے اس کے لیے وہ حلال حرام کو نہیں دیکھتا, بلکہ وہ کیا کرتا ہے, وہ اس سود کے نام کو چینج کرتا ہے. اور آج کل یہی ہو رہا ہے, کہیں پر کرپٹو کرنسی کا نام دیا جا رہا ہے, کہیں پر اس کو فوریکس ٹریڈنگ کا نام دیا جا رہا ہے, کہیں اس کو فیوچر سیل کا نام دیا جا رہا ہے, کہیں اس کو آن لائن گیمز اور بہت ساری چیزوں کو کے نام دے کر کمائی کی جا رہی ہے. کیا ہو رہا ہے بھائی, کہیں اس کو انشورنس کا نام دیا جا رہا ہے, بیمہ, اور کہیں اس کو بینک کے ساتھ مختلف معاملات اور مختلف کاروبار کا نام دیا جا رہا ہے. اس کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی میں نے تو مالدار رہنا ہے اور میری اگلی 10 پشتوں تک یہ مال جو ہے نا چلتا رہے, مجھے اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. تو آپ مجھے بتائیں, جب ایک مسلمان کا ذہن یہی ہو کہ بھائی میرے 1000 لاکھ ہو جائے, چاہے حلال ہو حرام ہو, چاہے نبی کا طریقہ ٹوٹے, قرآن کا حکم چھوٹے, تو اس معاشرے میں, اس مسلمان کی زندگی میں, اس کے گھر میں کبھی خیر اور برکت آ سکتی ہے؟ جو صرف اسلام کو نماز تک محدود سمجھے کہ بھائی معاملات, آپ ہر جگہ دین کی بات لے آتے ہیں. ارے مولوی صاحب آپ ممبر اور مصلی تک محدود ہیں, آپ وہی بات کیا کریں, آپ کاروباری ٹپس اور کاروباری گر سے کیا واقف ہیں؟ ہماری بات کو کوئی سنتا ہی نہیں. اور مڈل کلاس لوگ جو ہیں, ان کا ذہن کیا ہے, وہ ناشکرے ہیں. ان کا ذہن کیا ہے بھائی, وہ ناشکرے ہیں. اللہ ان کو ایک ٹائم کے دے رہے ہیں, اس پر شکر کے بجائے وہ جلن میں مبتلا ہیں کہ میں کس طرح مالدار بن جاؤں. ارے بھائی آپ کو اللہ نے دیا ہے, ایک وقت کا دے دیا, اگلے وقت کا بھی اللہ دے دے گا. آپ شکر والی زندگی گزارے, آپ شکر والی زندگی گزارے, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو اللہ دے رہا ہے یہ ختم نہیں ہوگا. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو, ہم ہر چیز کے اندر مکلف ہیں. یہ بہت بڑا لمبا چیپٹر ہے کہ ہمارے ہاں جس نئے طریقوں کے ساتھ سود اور سودی معاملات ہو رہے ہیں, ہم نے اس سے اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے اور اپنے مالوں کو بھی بچانا ہے. یاد رکھیں, ہم نے کب مرنا ہے اور کتنے دن رہنا ہے کوئی نہیں جانتا. ہم اپنے بچوں کے لیے, گھر والوں کے لیے حرام جمع کر قبر میں چلے جائیں گے اور وہ عیاشیاں کریں گے, اور میں نے اور آپ نے پھر قبر میں ان کو بھگتنا ہے. سب چیزوں کو ہم بھگتیں گے. تو اس لیے ہم سے یہ سوال ہوگا کہ بھائی کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا. اس سوال کے جواب دیے بغیر کوئی مسلمان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا. تو اس لیے ہم کہاں سے کما رہے ہیں, کیسے کما رہے ہیں, ہر انسان اس بات کو ذہن میں رکھے. اور پھر میری کمائی ایک محدود وقت تک ہے کہ جس میں میرے فرائض اور میرا دین متاثر نہ ہو, میری نماز متاثر نہ ہو. جمعے کے دن
پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے، میں اس حکم پر کتنا عمل کرتا ہوں، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم مال کمائیں گے تو یہ مال میرے اور آپ کے لیے نعمت ہوگا، اور اگر ہم صرف اور صرف مالدار بننے کا سوچیں گے اور آگے بڑھیں گے لیکن ایمان اور اسلام کو پس پش ڈالیں گے تو میرے بھائی اور دوستو، نہ دنیا میں سکون ہوگا، نہ چین اور سکون کی نیند آئے گی، اور نہ ہمیں قبر اور حشر اور آخرت اچھی نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے ان ساری باتوں پر سوچنے اور ٹھیک راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔